سریتا بقدم نور کی
رہی نہ جس میں مبارک نے ایسا مرض بڑھا کے اجل کر پا گئے ایک روز مردنی رخ زیادہ پچھا گئے ایک روز مردنی رخ زینب سرغان بیٹھ کے کرنے لگے بکا میں کیا کروں میری اماں کو کیا ہوا جھک کے اضطراب سے دیتی یہ صدا مجھ سے نظر بھی نہ خدمت یہ کیا کیا مجھ سے نظرانے بھی نہ خدمت یہ کیا کیا جانے روح جسم سے کیوں کر گئی اللہ تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی اللہ تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی اٹھیے سبوں کو پاس بلا کر بٹائیے کیا نوش کیجیے گا میں لاؤں بتائیے بھائی گئے ہیں جیسے ان کو ایسی بھی نیند ہوتی ہے بیدار ہوئیے گھر گھر اداس بیٹھیے ہوشیار ہوئیے گھر گھر اداس بیٹھیے شہزاد آئے میں بازار دردنا دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چار دورے حسن ملے ہوئے اپنی بولے علی سے ہو گئے ہم جیتے بھی بولے علی سے ہو گئے ہم جو بغیر ہو گیا وہ کر
مجھے امام زمانہ بلند ترین صلوات سلام بلند کر صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. نارے حوض کوثر کے شہے خدا بیٹھے ہیں کنارے حوض کوثر کے شہے خدا بیٹھے ہیں لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتم دار بیٹھے ہیں کنارے حوض کوثر کے شہے ابرار بیٹھے ہیں غم شبیر میں جینا ہمارا حق ہے جیتے ہیں غم شبیر میں جینا ہمارا حق ہے جیتے ہیں ہمارے غیر ہیں جینے سے جو بیزار بیٹھے ہیں ہمارے غیر ہیں جینے سے جو بیزار بیٹھے ہیں نفاق و کفر ڈرتے ہیں دل مومن تکانے میں نفاق و کفر ڈرتے ہیں دل مومن تکانے میں یہ ایمان ہے کہ دل میں ہے درے قرار بیٹھے ہیں ہماری بزم میں ہم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا ہماری بزم میں ہم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا یہاں کر جنا سے سید و سردار بیٹھے ہیں یہاں کر جنا سے سید و سردار بیٹھے ہیں ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو
ادھر نام حسین آیا ادھر آنسوئے جاری میری آنکھوں میں گویا بیمار بیٹھے ہیں میری آنکھوں میں گویا بیمار بیٹھے ہیں قیامت ہے جوان بیٹے کی میت اٹھ نہیں سکتی قیامت ہے جوان بیٹے کی میت اٹھ نہیں سکتی کمر تھامے سرہانے سید ابرار بیٹھے ہیں نہیں عباس سا بھائی لحد خود ہی بنا لیں گے نہیں عباس سا بھائی لحد خود ہی بنا لیں گے یہ اصغر کی میت شاہدی لاچار بیٹھے ہیں لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتم دار بیٹھے ہیں کنارے حوض کوثر کے شہے بیٹھے ہیں محمد اور محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم يا كريم. ایک دفعہ سورہ حمد اور ایک دفعہ سورہ اخلاص میں درود کے سیدہ ام الفضل کاظمی بنت سید نور الحسن کاظمی زوجہ سید اعجاز حسین رضوی ثواب اللہ کے خلاف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود لله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مقام الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك
في محكم كتابه ومحسن كتابه وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا استغفر گرامی قدر اللہ محترم ایک مومنہ کے بلندی درجات کی قیمت اس کے ادا ہے نبی سے سویا میں یقیناً ہمارے کمر عباس رضوی صاحب کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے برادران کے لیے بہنوں کے لیے گھر والوں کے لیے انتہائی صدمہ اور یہ غم کی کیفیت ہے، مگر یقیناً جو دنیا سے آیا ہے اسے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جانا ضرور ہے مگر سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم سے ذمہ داری عائد کی ہے اس ذمہ داری کو دنیا سے نبھا کے گئے یا اس میں کوئی کوتاہی کی۔ دنیا میں کامیابی کا معیار کوئی مولوی طے نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی کے زندگی کے معیار کو طے نہیں کر سکتا کہ وہ کامیاب گیا یا ناکام۔ یہ انسان اپنا معیار خود ہی طے کر سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کیا کھویا کیا پایا، کیا حاصل کیا، جو جو رسپانسبلٹی دی گئی تھی ان کو ادا کیا۔ اگر ادا کیا اور دنیا سے کامیاب گیا انسان تو پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اگر تم دنیا سے کامیاب گئے تو تمہارے نام تمہیں مٹنے نہیں۔ دنیا کے پاس اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نظر نہیں آتا جس انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے حرارت حاصل کر کے وہ اپنے غم کا مداوع کر سکے، مگر ہمارے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے ہم حرارت حاصل کر کے اپنے غم کو بھول کے اپنا غم ان کے غم میں ضم کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی تسکین کی اور کوئی بات نہیں۔ اس دنیا کو اگر یہ انسٹیٹیوشن سمجھ میں آ جاتا اور یہ مرکز سمجھ میں آ جاتا کہ ہم کہاں سے حرارت حاصل کرتے ہیں، کہ موت کے بعد بھی ہمیں زندگی مل جائے، موت کے بعد بھی ہمیں بقا مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ پتہ نہیں کتنے گزرے ہوں گے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ چند کے نام بتا دیں، کسی کو نہیں معلوم۔ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان گزرے، آج اپنے خبروں میں آرام کر رہے ہیں، کبھی ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنے بیوروکریٹس گزر گئے، مگر جس نے اپنے کو آل محمد سے منسوب کر لیا، جس نے اپنے کو مقصد کربلا سے متصل کر لیا، تو پھر اس کی زندگی یہاں سے شروع نہیں ہوگی۔ کمال یہ ہے کہ جس نے کربلا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جس نے اپنی زندگی کے منشور میں کربلا کو رکھا، جس نے ہر قدم پہ کربلا کو یاد رکھا، تو پھر اس کی زندگی
عارضی دنیا سے جانے کے بعد حقیقی زندگی قبر میں شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا جیسا انسٹیٹیوشن مجھے کوئی بتا دے جہاں ہر سن و سال کا انسان آپ کو مکمل اور مجسم نظر آئے گا، جہاں کی خواتین ہمیں مکمل اور مستقلال سے نظر آئیں گی. کربلا کوئی معمولی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ المیہ ہے مسلمانوں کا کہ انہوں نے اب تک کربلا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر کربلا کو دنیا سمجھ لیتی اور کربلا کے مقصد کو اور مفہوم کو سمجھ لیتی تو انسان کو دنیا میں ہی حیات مل جاتی. یہ الگ بات ہے کہ جب مصیبت آتی ہے دنیا میں تو پھر انسانوں کو کربلا یاد آتی ہے. صاحب حکومت ہو کربلا یاد نہیں آئے گی، مگر جب کرسی چھن جائے تو آپ کو امام بارگاہ میں نظر آئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ حکومت میں ہو تو کربلا یاد نہیں آتی، اور جب حکومت چلی جائے بستر گول ہو جائے وجود مٹنے کا خاتمہ ہو تو سب آپ کو امام بارگاہوں میں نظر آئیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ حسینیت میں اب بھی اتنی حرارت ہے کہ گئی ہوئی اگر کرسی واپس آ سکتی ہے تو وہ کربلا ہی کے دم سے آ سکتی ہے. حیات بقا حاصل کرنی ہے پھر کربلا زندگی بن جائے. ایک ماں دنیا سے رخصت ہوئی، یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسا ایک رشتہ ہے کہ یہ رشتہ کسی اور شخصیت میں انسان ڈھونڈ نہیں سکتا. اللہ نے کہا نا بالوالدین احسان، اپنے والدین سے احسان سے پیش آؤ، اور دیکھو اپنی پوری زندگی میں انہیں اف تک نہ کہنا. بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی. اللہ نے بڑھ کے کہا سنو اس چھت پہ نہ گھومنا، نہ چلنا اس چھت پہ جس چھت کے نیچے تمہارے والدین. اتنی عظمت ہے ماں باپ کی کہ جس چھت کے نیچے وہ ہوں احتراماً تم اس چھت کے اوپر نہ چلو. تو یہ آج مائیں جو ایدی سینٹر میں بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں، ڈاکومنٹری آپ بھی دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ سے صاحبان علم تشریف فرما رہے ہیں. ایدی سینٹر میں مائیں انتظار کر رہی ہیں بچوں کا. اور میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکومنٹری، اس میں ماں سے جب کہا تو اس نے کہا مجھے آئے ہوئے یہاں 2 سال ہو گئے، مجھے بیٹا چھوڑ گیا. کہا بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گی؟ تو ماں کہنے لگی تو بیٹے کے لیے تو میں اب بھی دعائیں کرتا ہوں. یہ آج جو پستی کا شکار ہے مسلمان، حقوق اللہ تو سب ادا کر رہے ہیں، مسجدیں کھلی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ابھی رمضان آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عبادتیں بھی ہوں گی، قرآن کا تسلسل بھی ہوگا. مگر کیا اللہ کے حقوق ادا کرنے سے انسان کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، جب تک حقوق العباد ادا نہیں کرو گے. حقوق العباد کے بغیر یہ حقوق اللہ جو ادا کر رہا ہے انسان، یہ انسان اپنے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. تو ماں ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس میں اللہ نہیں.
یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اے ابو بصیر، دنیا کے ہر رشتے میں انا ہے۔ سب سے چہیتے صحابی تھے آپ کے چھٹے امام ابو بصیر۔ اتنی محبت تھی امام سے کہ ہمیشہ امام کے ساتھ رہتے تھے۔ آخری زمانے میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ کہے ابو بصیر، دنیا میں واحد ایک رشتہ ہے کہ جس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں ادا کر سکتے ہو نہ دنیا سے جانے کے بعد۔ کہا فرزند رسول، میں ان کے لیے نیکیاں کروں، میں ان کے لیے ایثار کروں، میں ان کے لیے نمازیں پڑھوں، میں ان کے قضا روزے رکھوں۔ معصوم نے فرمایا کہ جتنی زندگی تمہاری بچی ہے ماں کے جانے کے بعد، تم یہ ساری عبادتیں کر لو، اس کے باوجود تم اپنی ماں کا ایک رات کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ وہ رات جس رات کو تمہاری ماں نے تمہیں شکم میں رکھا۔ کہا نا کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے لحد تک۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، مختصر سے گفتگو ہے۔ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے لحد تک، ٹھیک ہے؟ یہ ماں کی آغوش میں کیسے علم حاصل کرے آپ؟ بچہ جب روتا ہے تو بچے کی غرض ہوتی ہے ماں سے، ماں کو غرض نہیں ہوتی بچے سے۔ بچے کو جب ماں روتا دیکھتی ہے تو ماں پلک جاتی ہے۔ جتنی بھی پریشان ہو بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، کیوں؟ حالانکہ ماں کو کوئی غرض نہیں ہے، بچے کو غرض ہے، بھوک بچے کو لگی ہے، پریشانی بچے کو ہے، مگر ماں تڑپ جاتی ہے، بے غرض ماں۔ یہ عجیب منزل ہے کہ اللہ کا ایک لقب ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا، عیبوں کو چھپانے والا۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں حضرت انسان سے، پھر بھی نہ جانے کتنے عیب ہمارے چھپائے ہوئے۔ جس طریقے سے ماں بے غرض ہے، اگر خدا میرے عیب اس دنیا میں آشکار کر دے میرا مالک، تو میں کسی کو شاید منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ اسی طریقے سے وہ ماں جو تڑپ جاتی ہے، اللہ نے اسی لیے نہیں کہا حدیث قدسی میں کہ میں 70 چچاؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں 70 پھوپھیوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب ایک ممتا کو سمجھ لیجئے، ایک ماں کو، یہ تو 70 ماؤں جتنی محبت اللہ کرے گا۔ کون سا خدا؟ وہ کہتا ہے تم ایک دفعہ کہو گے اے میرے اللہ، میں 7 دفعہ کہوں گا جی میرے بندے، میں تمہارے شہرک کے بھی قریب ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھے آواز تو دو۔ اسی طریقے سے کبھی گھبرا کے ماں کو آواز تو دیں۔ میں ان حضرات سے کہتا ہوں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، میں کہتا ہوں یہ آپ کے پاس بلینک چیک ہے، خوش قسمت ہے آپ کی ماں زندہ ہے۔ والدین بلینک چیک ہے آپ کے لیے۔ اگر ماں بستر پہ بھی لیٹی ہوئی ہے تو خدا کی قسم اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ میں قمر بھائی سے کہتا تھا کہ آپ دکھائی نہیں دیتے، تو کہتے تھے کہ والدہ کے پاس ہوں، والدہ علیم ہے، والدہ کی خدمت کی انہوں نے جو حق ادا کر سکتے تھے، مگر حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ یہی تو پوچھا تھا امام سے
کہ فرزند رسول میں نے اپنی ماں کی اتنی اطاعت کی کہ میری ماں جب مجھ سے پانی مانگتی تھی تو میں پانی لیے ہوئے پوری رات کھڑا رہتا کہ جب ماں اٹھے تو پانی پیے، میں ماں کو اٹھاتا بھی نہیں۔ فرزند رسول میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا۔ فرزند رسول جب مجھے ماں بلاتی تھی میں سارے کام چھوڑ کے اپنے ماں کی طرف بھاگتا تھا۔ کبھی میں نے ماں کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا۔ فرزند رسول میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، اتنی خدمت کی کہ کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، پوری رات جاگتا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا۔ طویل حدیث ہے، بہار الانوار کے پاس میں 2-4 جملے اس کے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی خدمت کی کہ کبھی ماں کے آگے نہیں چلا، کبھی ماں نے کچھ کہہ دیا، کبھی میں نے پڑھ کے جواب نہیں دیا، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ میں حق ادا کر سکا۔ معصوم نے فرمایا کہ تم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا اور کوئی انسان ماں کا حق دنیا میں ادا ہی نہیں کر سکتا۔ عظیم رشتہ ہے۔ بیٹے کو دفتر میں سے آنے میں دیر ہو جائے تو ماں پریشان ہو جاتی، تھوڑا سا بچہ اگر گر جائے تو ماں پریشان ہو جاتی۔ یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں ماں کی قدر کر لیں، اگر ہم دنیا میں یہ احساس کر لیں کہ ماں کا مرتبہ اور ماں کی منزلت کیا ہے، کیونکہ آج قمر عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ اگر کچھ ہے تو وہ صرف اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں بیٹا یہ بعد میں بانٹ دیتے، ڈسٹرب ہوگا، درود پڑھ دے محمد۔ آج آپ جو کچھ بھی ہیں، آج جو کچھ بھی ہیں آپ، یہ اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے میں کسی امام کا حوالہ نہیں دے رہا، شاید کوئی اختلاف کرے۔ سرکار نے فرمایا کہ مرنے کے بعد سب کے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، ایک واحد رابطہ ہے جو منقطع نہیں ہوتا۔ کسی جلیل القدر صحابی نے پڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ وہ رشتہ کون سا ہے؟ کہا مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا بیٹے کے لیے منقطع نہیں ہوتی، اولاد کے لیے مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا منقطع نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر رشتہ ختم، سانس کی ڈوری ٹوٹی رشتہ ختم، مگر ماں کا رشتہ، سرکار فرماتے ہیں سنو ماں کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔ کہ یار سننا منقطع نہیں ہوتا، کہا ہاں، ماں اسی طریقے سے قبر میں دعا دیتی ہے جس طریقے سے دنیا میں دیتی۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان جاؤ۔ ہم تو یہاں میں نے ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ 2 سال تک اولاد جو ہے ماں کی اور والدین کی خبر پہ نہیں گئی، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ اس کے باوجود دنیا داری میں ہم اتنے موہ ہو گئے کہ ہمیں یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے گھر میں ماں انتظار کر رہی تھی اسی طریقے سے قبر میں ماں انتظار کرتی کہ میری اولاد آ رہی ہے۔ کہا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان ضرور جاؤ، اور جب کوئی پریشانی ہو
کیا کریں؟ کہ ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے دعا کریں. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہو. اتنی عظمت ہے کہ ماں ایک پورا مجسم انسان بنا ہے. میں نے کہا کہ ماں اگر بستر پہ لیٹی رہے تو بہت بڑا صاحبان ہوتا ہے. یہی کہا تھا جناب موسیٰ کی والدہ جب دنیا سے چلی گئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. اللہ کے نبی اللہ سے گفتگو کرتے جیسے ٹور پہ جانے کے لیے پہلا قدم نکالا اللہ کی آواز آئی موسیٰ آج ذرا سنبھل کے نکلنا. پروردگار آپ سے گفتگو کرنے آ رہا ہوں کہا مگر آج ذرا سنبھل کے آنا. کہا پروردگار کیوں؟ کہا جب تم گھر سے نکلتے تھے نا تمہارے پیچھے بیٹھ کے جو تمہارے لیے دعا کرنے والی ماں تھی نا آپ کو تمہیں نہیں بتانا کیا تھا آپ کو کہ دنیا میں جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی قدر کریں. تو سمجھیں کہ آپ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے والدین کی وجہ سے ہیں. آپ تو اس بات کا کبھی احساس کریں کہ رضا سرسوی صاحب نے تو پورا مرثیہ ماں پہ کہا ہے کہ موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں پھر کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے. یہ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جو مرتے مرتے بھی جینے کی دعا دیتی ہے. اسی لیے تو کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے مگر ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. یہ الگ سبجیکٹ ہے. جناب موسیٰ سے آج خیال سے جانا اس لیے کہ وہ ماں جو تمہارے حق میں دعا کرتی تھی اللہ کے نبی کو بتانا ہے مالک ماں کی اتنی عظمت ہے. آج دنیا میں ہم سنتے ہیں کہ آج ماں کا دن آج بہن کا دن آج فادر ڈے. ہمارے ہاں تو ہر دن ماں کا ہے. ہمارے ہاں تو ہر دن باپ کا ہے. اس لیے کہ دن وہ مناتے ہیں جو کنفیوز معاشرہ ہو. ہم نے ماں کی عظمت اور ماں کی اطاعت سیکھی ہے کسی اور سے نہیں. ہم نے ماں کی اطاعت آل محمد سے سیکھی. ہم نے والدین کا ادب آل محمد سے سیکھا ہے. کسی شخص نے آ کے کہا تھا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی. جاؤ ماں کے قبر کے سرانے بیٹھو دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے. یعنی سند بھی دے دی قبولیت کی. کہا کہ میری ماں کا تو انتقال ہو گیا. کہا جاؤ خالہ کی قبر پہ چلے جاؤ اور تصور کرو کہ ماں کی قبر ہے وہاں بیٹھ کے دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے. کہا خالہ کی قبر بھی نہیں. کہا جاؤ قبرستان ایک لکیر کھینچو اور تصور کرو کہ تمہاری ماں کی قبر ہے اور تصور کر کے دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے. آج دنیا میں اتنی پریشانیاں ہیں ہر انسان آپ کو پریشان نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی نوجوان نسل نے اطاعت والدین کو پسے پشت رکھ دیا. دنیا کے پاس انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. ہم دنیا کو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں آئیے ہم احترام انسانیت سکھاتے ہیں. یہ کربلا سے بڑی احترام انسانیت کی کوئی یونیورسٹی بتائیے
کیا رشتوں کا احترام ہو؟ یہ واحد کربلا ہے جس نے صرف ماں کی تعظیم نہیں سکھائی، غلام کا احترام بھی سکھایا ہے تو کنیز کی عظمت بھی سکھائی۔ یہ واحد کربلا ہے۔ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئے حسین کی مجلس میں، یہاں دلوں کو جوڑنے کی بات ہو۔ جناب اویس کرنی ایمان لائے، ماں سے ایمان نہیں لائی تھی، خود ایمان لائے تھے۔ اب کہاں یمن کہاں مدینہ، آرزو تھی کہ سرکار کی زیارت کریں۔ ماں سے کہنے لگے مجھے اجازت دیجیے، کہا جاؤ مگر شام سے پہلے واپس کرا۔ ابھی چلے مدینے پہنچے جناب اویس کرنی کہ سرکار کی زیارت کروں۔ جیسے تشریف لائے پتا چلا سرکار شام گئے ہیں۔ اب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک خیال ماں کی اطاعت کا آ رہا ہے جو صاحب ایمان میں مسلمان نہیں ہوئی، ایک خیال آ رہا ہے کہ سرکار کی زیارت کروں۔ کبھی سوچ رہے ہیں کہ اگر سرکار کی زیارت کے لیے بیٹھ گیا تو ماں کی اطاعت میں کوتاہی ہو جائے۔ آخر کو سرکار کی زیارت کیے ہوئے بغیر ماں کی اطاعت کے کو مقدم جان کے ماں کی اطاعت کرتے ہوئے واپس چلے گئے سرکار کی زیارت میں۔ مگر جب سرکار مدینے میں داخل ہوئے تو پہلا جملہ یہ کہا کہ مجھے اویس کرنی کی خوشبو آئی۔ محمد مجھے اویس کرنی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ کافر ماں کی اطاعت کی تھی، مگر سرکار نے بتایا کہ ماں کی اطاعت اتنی افضل ہے کہ سرکار کو مدینے میں پہلی خوشبو آئی تو اویس کرنی کیا۔ کتنی عظیم ماں ہے دنیا میں، کتنی عظیم ماں، وہ عظیم ماں جن کے بیٹے جنت کے سردار، نانا کائنات کے سردار، کتنی عظیم ماں ہے وہ جس کے احترام میں رسالت اٹھے۔ یہ رسالت نہیں اٹھ رہی تھی، یہ جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی سیدہ کے احترام میں اٹھ رہے تھے۔ کتنی عظیم ماں تھی فاطمہ زہرا، کیا منزلت تھی، کتنی بیٹی سے محبت کرتے تھے۔ دنیا میں اور کہیں یہ لقب دکھانے مجھے، سرکار آواز دے کے سیدہ سے کہتے تھے ام ابیہا، باپ کی ماں۔ اور امہات المومنین فرماتی ہیں ایک دن میں آئی، میں نے دیکھا سرکار سیدہ کے بالوں کو سونگھ رہے ہیں۔ بس یہی جملے حساب کر رہا ہوں معلومات کا۔ دوسرا دن ہوا، پھر میں نے دیکھا سرکار مسجد سے آئے نماز پڑھ کے اور سیدھے سیدہ کے پاس گئے، بالوں کو سونگھ رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو مجھے برداشت نہیں ہوا، میں قریب گئی، میں نے یا رسول اللہ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہی ہوں، آپ آتے ہیں اور پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سیدہ کے بالوں کو سونگھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے جب جنت کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو میں سیدہ کے بالوں کو سونگھتا ہوں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اس ماں کی تربیت نے 2 شہزادے دیے، ایک حسن اور ایک حسین۔ نانا کے چہیتے، آج اسلام کی بات کرنے والوں، نبی کے نعرے لگانے والوں، یہ کہنے والوں
کہ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جس کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، کملی تو نظر آ گئی، یہ تو دیکھو کہ کاندھے پہ کون سوار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو دیکھو کہ خطبے کو چھوڑ کے کس کے لیے اتر رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جس کو نبی نے سینے سے لگایا اسے آپ بھی سینے سے لگائیں، جس کو نبی نے کاندھے پہ بٹھایا، جس کو نبی نے زبان چسائی، جس کو نبی نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اتنی عظیم ماں نے تربیت دی حسنین کی، اور ایک اور ماں، اگر اس ماں کا ذکر نہ کروں تو مجلس مکمل، شہزادی ام البنین عباس کی ماں، شہزادی کا نام تھا فاطمہ، اتنی عظیم بیوی تھی، کیا عظمت تھی اس بیوی کی، کیسی عظیم ماں تھی کہ مولا کائنات سے وصیت کی تھی سیدہ کہ میرے بعد تم شادی کرنا، میں ایک جری بیٹا تمہیں پیدا ہوں۔ جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی جب یہ رشتہ لے کے گئے خاندان بنی کلاب میں، عرب کا شجاع خاندان، بہادر خاندان، بنی کلاب کے سردار نے جب سنا کہ مولا علی کا رشتہ، تو کھڑے ہو گئے احترام میں، کہا مولا علی کا رشتہ، کہا کہ شہزادی سے پوچھ لیں۔ جب شہزادی کے سے پوچھا گیا، رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا بیوی تشریف لائی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی تمہارا رشتہ ہے، جناب ام البنین شادی ہو کے مولا کائنات کے گھر آئی، سرکار نقل صاحب اللہ مقامہ بیان کرتے تھے کہ بی بی اندر نہیں آئی، دیوڑی پہ بیٹھ گئی، شہزادی زینب نے پڑھ کے کہا اماں، تو ہاتھ کے اشارے سے کہا مجھے اماں نہ کہنا، میں کلیل بن کے آئی۔ دوستوں بس ایک سال گزرا، مولا کائنات مسجد میں تھے، پتہ چلا کہ آپ کے یہاں فرزند آئے، آپ نے ہاتھوں میں لیا، وہی کیفیت تھی جس طریقے سے سرکار نے علی کو ہاتھوں میں لیا، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے مولا کائنات، نہ مولا کائنات نے آنکھیں کھولی نہ عباس آنکھیں کھول، کیوں؟ پہلی نظر ڈالی علی نے تو نبی پہ ڈالی، اور عباس نے پہلی نظر ڈالی تو علی پہ ڈالی۔ یہ عباس جناب ام البنین کے چاند، وہ شہزادی، دوستوں جب 28 رجب کو قافلہ چلا، حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑا، اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ نانا کے دین اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے کر۔ حسین سمجھتے تھے ایک زمانہ آئے گا دنیا یزید کو ڈیفائن کرے گی۔ تاریخ تبری میں حسین کا پہلا اسٹیٹمنٹ لکھ کے دنیا کے سارے یزید نما انسانوں کے منہ بند کر دیے۔ حسین اپنا ایجنڈا دے رہے ہیں کہ اے نانا کے دین اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلوار میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ قافلہ تیار ہوا، جیسے ہی
سواری چلنے لگی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش آئی, کہا قافلہ روکو. قافلہ رک گیا. کہا عباس میرے پاس آؤ. کون؟ عباس کی ماں شہزادی عمر بنی. کہا عباس چلو, رسول اللہ کے روزے تھے. عباس کو روزہ رسول پہنائیں, سر سے چادر کو ہٹایا. کہا بیٹا ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو, ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھ کے قسم کھاؤ جب تک زندہ رہو گے زینب کے پردے کے محافظ. یہی سبب تھا. کربلا میں جناب زینب کہتی تھی اے بیٹیوں فکر نہ کرو, میرا بھائی عباس جو ہے. مگر جب عباس نے رخصت لی, شہزادی زینب نے سب بیٹیوں کو بلایا. کہا بیٹیوں اب تک تو میں تمہارے پردے کی ضرورت ہوں, مگر اب میرا عباس جا رہا ہے. 46 چھوٹے چھوٹے بچے پوزا ہوئے. آلاتش کی آوازیں. جناب سکینہ کہتی تھی بچوں میرے چچا کو تنگ نہ کرنا, میرے چچا پانی لائیں گے. میں کہوں گا سکینہ پانی نہیں لائیں گے. شب جمعہ ہے نا, مومنہ نے اپنی ساری زندگی عزائے حسین کے سر کر دی نا. آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے مولا عباس کی زری پہ ہاتھ رکھا اور مولا عباس کی شہادت پڑھی. جب رات کو سوئے تو مولا عباس خواب میں آئے. کہا مجلسی تم نے ہماری شہادت پڑھی؟ مجلسی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں فرزند رسول کو غلط مقتل پڑھ دیا. کہا نہیں غلط مقتل نہیں پڑھا, تم نے ہماری ایک مصیبت بیان نہیں کی. میرے دوستو جب عباس خیمے سے نکلے تھے نا, ابن نما کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے خیمے سے کوئی جنازہ نکلتا. بس یہ کہا میں نے کوئی غلط روایت پڑھ دی. کہا نہیں تم نے ہماری ایک مصیبت بیان کی. کہا مولا کون سی مصیبت؟ کہا مجلسی ہم نے فرات پہ قبضہ کیا. ہم چاہتے تھے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے, سکینہ پانی پی لے. ہمارا ایک بازو قضا ہو گیا, ہم نے مشق دوسرے بازو میں لے لی, دوسرا بازو بھی قضا ہو گیا. اے مجلسی ہم نے مشق دھاگے میں دبا لی, ایک تیر مشق پہ لگا, ہمارا سر جھکا ہوا تھا. یا ظالم نے چھپ کے ہمارے سر پہ وار کیا. اے مجلسی ہمارے شیعوں سے سوال کرنا, کوئی گھوڑے سوار زین سے زمین پر آتا ہے, ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. اے مجلسی جب میں زین سے زمین پر آیا ہاتھ روکے نہیں. دو کیفیتیں تھیں. راوی کہتا ہے میں نے 2 منزلوں پہ حسین کو بڑا غریب دیکھا. ایک جب 18 سال کے کڑیل جوان نے آواز دی بابا میرا آخری سلام. حسین کے سر کے بال سفید ہو گئے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. گھٹنیوں کے بل چل کے کہتے تھے اکبر میری آنکھوں کی روشنی, اکبر میری کمر ٹوٹ گئی, اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. راوی کہتا ہے ایک منزل میں نے وہ دیکھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے دوسری منزل عجیب تھی. جب 32 سال کے کڑیل جوان
بھائی عباس نے آواز دی، آقا غلام کا سلام۔ حسین زمین پر گرے، گر کر اٹھے، کہنے لگے عباس مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، عباس مجھے آواز دو۔ حسین غریب ہو گیا کربلا میں، شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس دو جملے سنے۔ ہاں حسین غریب ہو گیا، 32 سال کے کڑیل جوان بھائی کا بازو اٹھایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعہ ہے نا، کربلا میں ایک بہت غریب تھا، نام تھا اس کا سعید، گھر میں فاقے تھے، مولا عباس کی زری پہ آیا، کہا مولا آج میں آپ کی حاضری کروں گا، آپ کو بلانے آیا ہوں، آج میرے گھر تشریف لائیے۔ سرکار آیت اللہ دست غیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ گھر آیا، گھر آ کے زوجہ سے کہتا ہے برتن پاک کرو۔ نظر کرتی تھی مومنہ، اس لیے یہ جملے ان کو اشار کریں۔ زوجہ سے کہنے لگا برتن پاک کرو، زوجہ کہنے لگی گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کہا جو کچھ بھی ہے میں مولا عباس کو دعوت دے کے آیا ہوں۔ زوجہ حیرت سے دیکھ کے کہنے لگی تم غریب، تمہارے گھر میں فاقے، کھانے کو کچھ نہیں، تمہارے گھر مولا عباس آئیں گے؟ کہا تیاری تو کرو، شب جمعہ ہے۔ بس زوجہ نے کچھ پکایا، شام کے سائے ڈھلنے لگے، ایک نوجوان نے آواز دی سعید تمہارے گھر میں نظر ہے؟ کہا ہاں نظر تو ہے، ہمارے کچھ مہمان آئیں گے، مسافر ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹھ کے انتظار کر لو۔ وہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ جب شام کے سائے ڈل گئے، کہنے لگا سعید اے مسافر، میں دولت مند ہوتا، صاحب ثروت ہوتا تو مولا آتے، میں تو ایک غریب ہوں، میرے گھر میں فاقے ہیں، اس لیے مولا میرے گھر میں آئے نہیں، تم نے اتنا انتظار کیا ہے، چلو تم ہی نظر دے دو۔ سعید برابر میں کھڑا ہو گیا، یہ مسافر نظر دینے لگے، جیسے ہی مسافر نے نظر ختم کی، سعید نے چہرے کی طرف دیکھ کے حیرت سے کہا اے مسافر تو نے کیسی نظر دی؟ نظر کے لیے ہاتھ تو تو نے اٹھائے، ہاتھ کیسے اٹھائے؟ ہاتھ تو پہلے سکینہ پہ آج تو میں نے سکینہ پہ قربان کر دیے۔ ہاں جب بھی شمر تماشا مارتا تھا، سکینہ کی آواز آتی تھی چچا عباس، چچا عباس۔ کہیں سے پانی آیا، جناب سکینہ نش میں ہے، جناب زینب نے شانہ ہلایا، کہا سکینہ پانی آ گیا۔ سکینہ بچے اٹھی، پھپھی اماں میرے چچا عباس آ گئے۔ کہا نہیں سکینہ چچا عباس نہیں آئے، پانی آ گیا۔ کہا پھپھی اماں پہلے آپ پیے، کہا نہیں سکینہ پہلے چھوٹے پیتے۔ سکینہ نے جان لیا، مقتل کی طرف سے جناب زینب نے آواز دی سکینہ رات کا اندھیرا، تنہائی، جلے ہوئے خیمے کہاں جائے؟ کہا پھپھی اماں آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹے پیتے، ارے مقتل میں میرا بھیا دو جملوں کی بشیر کہتا ہے
جب قافلہ پہنچا جناب ام کلثوم نے بلایا کہ بشیر گلے میں شال ادا ڈالو اور اعلان کرو حسین مارا گیا. بشیر نے گلے میں شال ادا ڈالی اور مدینے میں یہ اعلان کرتے ہوئے چلے قتل الحسین میں کربلا. کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک ضریف برقع پوش مستور عصا کا سہارا لیے آئی. ہاں ایک بچہ ساتھ تھا. آگے کہتی ہے بشیر کیا کہتا ہے میرا حسین مارا گیا. کہا بیٹی حسین مارا گیا. کیا میرے عباس نے وفا نہیں کی. کہا بیٹی عباس بھی مارا گیا. کہا اچھا عباس کے پشت پہ تو کوئی نشان نہیں تھا. کہا بی بی نہیں پشت پہ نشان نہیں تھا. کہا بی بی کیوں پوچھ رہے. کہا کہیں فاطمہ زہرا سے شرمندہ نہ ہو. جب تک زندہ رہی 4 قبریں بناتی تھی. 4 بیٹے تھے. چاروں کربلا میں مارے گئے. شہزادی ام البنین 4 قبریں بنا کے پھر مٹا کے کہتی تھی یہ 4 قبریں نہیں بناؤں گی. ارے میرے حسین کا لاچار کربلا میں وہ کفن پڑا ہے. وہی کہتا تھا ام البنین ہاتھ کے اشارے سے منا کرتی مجھے ام البنین میں کہو. ام البنین بیٹوں کی ماں میرے 4 بیٹے کربلا. ہماری اس عبادت کو اپنی مرحومہ کو جوار سیدہ میں جگہ ان کو شفاعت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما. عالم برزخ کی منزل آسان فرما. مسلمانوں کو مستعد و متفق فرما. عزاداری کو شہداء کو فرما. میرے مالک شیعہ نے حضرت کرام ان کی جان مال جواب ہمارے مرجع اعظم مشتاق اسلام مزادار محمدان دنیا کی جس کوشش میں ان کی جان مال عزت و حفاظت فرما. لوائقین کو ان کے بچوں کو ان کی بیٹیوں کو تمام لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما. ہمیں زندگی میں کوئی غم نہ دے سوائے حسین. جیے تو حسین حسین کر کے موت دے تو حسین کا نام. 1 دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ حمد بمیں درود کے سید محمد کاظمی بنت سید نور الحسن کاظمی زوجہ سید اعجاز حسن رضوی آپ کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور جن کا دنیا میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام کے لیے ثواب و فاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ما تزيد رو رو کے کر رہی تھی پکار زینب حزین اور بن آپ کے جیوں گی میں اما نہیں کیسے میں چین پاؤں گی کچھ تو بتائیے اما نہ جائیے
اماں نہ جائیے، 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 رو رو کے کر رہی تھی بکا زینب حسین، بن اب کے جیوں گی میں اماں نہیں نہیں، کیسے میں چین پاؤں گی کچھ تو بتائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، حسنین پر ہے آئی قیامت کی یہ گھڑی، کیسے انہیں سنبھالوں میں مشکل ہے یہ بڑی، غم سے نڈھال ہے انہیں سینے لگائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، بھولے کہاں تھے ہم ابھی نانا رسول کا، فرقت کا آپ کی ہے ملا زخم پھر نیا، کس کے سہارے ہم کو ہے چھوڑا بتائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اب کون ہے ہمارا رکھے گا خیال جو زینب پکاری رو کے اے اماں حسین کو، لوری سنا کے گود میں اپنی سلائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، فرمانو انتظار تڑپنے لگی بڑا، اس وقت گونجنے لگی شبیر کی خمار، اب اپنے پاس لال کو خود ہی بلائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، اماں نہ جائیے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے، میری آنکھیں یہ ڈھونڈتی ہے تمہیں، آؤ غازی آؤ غازی، مجھے سفر کی اذیت سے تم بچاؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے، شام جاتی ہے بیٹا زینب، اس کو آواز دے بھلا زینب، دے رہی ہے تمہیں صدا زینب، آؤ
محفل میں بھی بٹھاتے تھے، آؤ غازی آؤ غازی، آج محفل میں نہ زینب کو تم بٹھاؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد لاؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد لاؤ گے، حملے گا لرین جب میرا ایسا غمناک ہوگا وہ لمحہ، ہوگا اس وقت مرثیہ میرا، آؤ غازی آؤ غازی، پڑے گا وقت مصیبت تو کام آؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد لاؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد لاؤ گے، افتخار حسین ابن علی آ گئی دیکھو شام کی بستی، رو کے مظہر بہن یہ کہتی تھی، آؤ غازی آؤ غازی، مجھے زمانے کی نظروں سے تم چھپاؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے، قدم قدم پہ مجھے بھائی یاد آؤ گے، تمام مرحومین کے بلند کے درجات کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا واسیران کوفہ و شام جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشمود وانیس النفوس بعرض توس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجام، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، سیدی عجل اللہ تعالی فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا جميعا ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وباركا وناصرا ودليلا
فريدا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آپ لوگ یہیں بیٹھ جائیں.